زنا جیسے عظیم گناہ کو سماج سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا زنا اور لواط جیسے عظیم گناہ کے بعد بھی توبہ کی جگہ باقی رہ جاتی ہے؟ اور کب انسان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں رسول گرامی اسلام کی بیٹی کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور وہ 2 افراد کہ جو تم میں سے برائی کا ارتکاب کرتے اور زنا کرتے ہیں، غیر شادی شدہ مرد یا عورت، تو دونوں کو تکلیف و اذیت پہنچاؤ اور ان پر حد جاری کرو۔ پس اگر انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو انہیں معاف کر دو اور چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ تفسیروں میں اس آیت کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، لیکن اوپر بیان کیا گیا معنی تفسیر نمونہ سے لیا گیا ہے، جو زیادہ رواں اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ البتہ دوسرا معنی بھی ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے: جب 2 مرد لواط ہم جنس جیسی برائی کا قصد کر لیتے ہیں، لیکن صرف ابتدائی کام انجام دیں اور گناہ سے آلودہ نہ ہوں، اور آئندہ ان کی طرف سے ایسا گناہ انجام دیے جانے پر یقین ہو، تو آپ کو چاہیے کہ نہی عن المنکر کے حوالے سے ان کو تنبیہ کریں اور روکیں، تعزیر کے مطابق سزا دیں اور آئندہ کے لیے خبردار کریں۔ اگر وہ شرمندہ ہو جائیں، گناہ سے ہاتھ کھینچ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو آپ بھی اس کے بعد انہیں معاف کر دیں، کیونکہ خدا تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی معنی کے پیش نظر اللذان کا جملہ 2 مردوں کے لیے ہوگا، نہ کہ 1 مرد اور 1 عورت کے لیے، اور تغلیب کی صورت میں آذوہما کا معنی تعزیز اور تنبیہ ہوگا، نہ کہ حد کا اجر ہوگا۔ توبہ اور اصلاح کا معنی بھی حقیقی طور پر اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ جانا، نہ کہ قاضی کا فیصلہ صادر ہو جانے سے پہلے توبہ کرنا۔ یاتیانہا کا معنی بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ برائی کو انجام دینے سے پہلے اس کے مقدمات فراہم کرنا۔ اس طرح کے معنی عرف عام میں بھی رائج ہیں، اور وہ یوں کہ کام کی نسبت ایسے شخص کی طرف دے دی جاتی ہے جو اس کے انجام دینے کے لیے بالکل تیار ہو۔ مثلا ایک شخص کسی کو مہمانی کے لیے بلاتا ہے اور پھر اس مہمانی کے مقدمات انجام دینے میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص میزبانی کر رہے ہیں، یا آج اس کے یہاں مہمان آئے ہیں۔ واللہ العالم۔ زناکار کی توبہ اور اس پر حد جاری نہ کرنے کا حکم اس وقت ہوگا جب تک کہ معاملہ عدالت میں نہیں پہنچتا اور گواہی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو جاتا، ورنہ فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد کی ہوئی توبہ حکم پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تو یہ تھی آیت نمبر 16 کی تفسیر، جس میں سماج کو زنا جیسے عظیم گناہ سے بچانے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی تفسیر کو بھی سنتے ہیں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ خداوند عالم توبہ تو صرف ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو نہ جاننے کی وجہ سے برائی کرتے ہیں اور پھر جلد ہی اس سے توبہ کر لیتے ہیں، تو خدا بھی انہی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالی دانا اور حکمت والا ہے۔ ترجمے کو جان لینے کے بعد آئیے آیت میں پائے جانے والے 2-3 اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ آیت توبہ کی قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک حصے کو بیان کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے: الف، گناہ نادانی، گناہ کے برے انجام سے بے خبری اور نفسیاتی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے انجام دیا جائے، نہ کہ کفر و عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر۔ بے، گناہگار کو چاہیے کہ فوری توبہ کرے قبل اس کے کہ گناہ اسے اپنے گھیرے میں لے لے، یا اس کی عادت بن جائے، یا خدا کا قہر و غضب آن پہنچے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے چاہے وہ اس سے آگاہ ہو، حقیقت میں وہ اس سے جاہل ہے، کیونکہ وہ خود کو غضب الہی کے خطرے میں گرفتار کر لیتا ہے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ 354۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ اور اس کے منتخب نکات۔ اب آئیے اس کے اہم پیغامات کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ حقیقی اور واقعی توبہ کی قبولیت خدا کا کام ہے جسے خدا نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ 2، وہ علم جو نفسیاتی خواہشات اور مادی غرائز کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ جہالت ہے۔ 3، جب تک گناہ زیادہ نہ ہوئے ہوں توبہ آسان ہے۔ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں یعملون السوء، جس سے مراد ایک گناہ کا انجام دینا ہے، لیکن بعد والی آیت میں پڑھتے ہیں یعملون السیئات، جس سے مراد زیادہ گناہ ہیں کہ جن سے توبہ کرنا مشکل ہے۔ 4، خدا تعالیٰ گناہ گاروں کو فوری توبہ کرنے پر شوق و ترغیب دلاتا ہے۔ 5، توبہ کی جلدی اس کی قبولیت کی چابی ہے۔ 6، توبہ سچی ہونی چاہیے، اگر دکھاوے کے لیے توبہ کریں گے تو خدا تعالی حقیقت کو جانتا ہے۔ 7، بغیر عناد اور ہٹ دھرمی کے گناہ انجام دینے والوں کی توبہ کو قبول کرنا عین حکمت ہے۔ ابھی تک ہم نے آج کی 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ جو لوگ مرتے دم تک برے کام کرتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کافر ہو کر مر جاتے ہیں تو ان کی توبہ ناقابل قبول ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اس آیت میں کچھ خاص پیغامات بھی بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں جان لیتے ہیں۔ 1، اس توبہ کی قدر و قیمت ہوتی ہے جو اختیار اور آزادی کی حالت میں کی جائے۔ جو توبہ مجبوری یا خطروں کو دیکھنے کے بعد کی جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ گناہوں پر اصرار انسان سے توبہ کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ یعملون استمرار کی علامت ہے اور السیئات تعدد اور گناہ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ 3، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اور موت کے پہنچ جانے کے بعد
توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ 4. موت اور خطروں کے احساس کے وقت انسان کی خدا شناسی کی فطرت ظاہر ہو کر سامنے آتی ہے۔ 5. کفر کی حالت میں موت اور برا انجام سارے اچھے اعمال من جملہ توبہ تک کو حبط یعنی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی 3 آیتوں کی تفسیر جس میں ہم نے اہم مطالب کو جانا۔ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے سماج کو بہتر بنانے کی انتھک کوشش کرتے رہیں گے۔ یہیں پر ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے سماج کو قرآنی سماج بنانے کے لیے قرآنی پیغام کو عام کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کبھی تھکنے نہیں دیں تاکہ قرآن ہمارا شفیع قرار پائے۔ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔